مانتا یا نہیں؟ تو قرآن کو ذلیل کر رہا ہے اور خدا کو چیلنج کرتا ہے. قرآن اس لیے کہہ دیتا ہے خدا سے رک اور کہتا ہے اللہ دیکھ میں بھی اس کو لے کر قرآن پڑھتا. آیا اگر یہ ٹی وی کے اوپر ہم یہ دیکھ لیے حج آتا ہے, اچھے پروگرام آتے ہیں, قرآن آتا ہے, قرآن سامنے میرے سے قرآن بھی آتا ہے نا, سامنے قرآن آتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے بتایا گھر میں جوتوں کا ڈبہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ جس ڈبے میں جوتے رکھے جاتے ہیں اس ڈبے میں قرآن رکھو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو کہتے ٹی وی ایک ڈبہ ہے جس میں جوتے بھی آ رہے ہیں, ننگی عورتیں بھی آ رہی ہیں, ہے نا, ناچ گانے بھی, اسی کے اندر قرآن بھی آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تمہاری اپنے کام مر گئی ہیں. جس کا بھی ننگی ناچ رہی ہے اسی میں تو قرآن دیکھ رہا ہے. نے پوچھا حضرت میں قرآن کی بڑی تفصیل معلوم کر رہا ہوں, ترجمہ سیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا شر سے کبھی خیر نہیں نکلتا. سنو, شر سے کبھی خیر نہیں نکلتا, خیر سے کبھی شر نہیں نکلتا. پھر انہوں نے فرمایا کتا شر, اس سے انسان نہیں نکلتا, انسان نہیں نکلتا. ٹی وی شر کی چیز ہے, اس سے خیر کہاں نکلے گی؟ اس لیے میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, صحیح میں بات یہ سمجھا رہا ہوں, اور سچ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس سے قرآن سنو گے, اس سے قرآن پڑھو گے, تو پھر تمہارا دل اور کالا سیاہ کر دے گا, یہ اور سیاہ گندا کر دے گا کہ قرآن کو اس طرح سے. تم خود مجھے بتاؤ, دنیا میں اگر قرآن تمہاری آنکھوں کے سامنے بچے جوتے کے ڈبے میں قرآن رکھے, تم رب کے تھپڑ مارو گے کہ بغیرت, تو یہ اتنا بڑا ڈبہ یہ کیا ہے؟ تو وہ لڑکی مغرب کے بعد ماں کہتی رہی, چلی گئی. تو دروازے سے کھلا, عشاء سے کری مارے گا کیا ہوگا, کھلتا ہی تھا. جب دروازہ کھلا کوئی جسم پہ نشان نہیں, کچھ نہیں, گیٹ پہ مردہ پڑی ہے, ٹی وی چل رہا ہے, مردہ پڑی ہے. اور جب اس کو ہاتھ لگایا سخت پتھر کی ہوئی تھی, بڑے چیز سے چلائے, اور جب اس کو یوں کر کے ہلایا تو ٹی وی بھی وہاں ہلا. حیران ہوگا, تو یوں نے کیا ٹی وی وہاں یوں ہلا. گلگت کا واقعہ لکھا ہے. اور پھر کہا جب مریض کو اٹھایا تو ٹی وی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور آواز آ رہی ہے ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے. پھر وہ گلگت میں ان کو دفتر کرانے کے لیے لے گئے. بہت کوشش کی انہوں نے کہ جہاں تک اب, لیکن وہ ٹی وی ساتھ ہے, ہمارے اس کے ساتھ ٹی وی پر ڈالا. اسی کا واقعہ سنایا کہ مرنے کے بعد اتنی تصویر تلاوت یہ وہ, مگر مجھے اسٹار پلس کا شوق, فلاں ڈراموں کا شوق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ سارا دن میں کتنی اور خودوں کو ترجیح دے کے سنوا کہ اسٹار پلس میں تو جادو آ رہا ہے, جادو کر دیا. میاں کا آنا برا لگ رہا ہے, میں تو صرف سن رہا ہوں. ہمارے میاں کا آنا برا لگ رہا ہے, بچوں کا کھانا دینا برا لگ رہا ہے, تو اس لیے میں ایسا کھانا مانگ رہا ہوں, مجھے دے برا دے یار, میرا ڈرامہ دیکھنا مشکل کر. لا الہ الا اللہ. دیکھو اپنے لال کو اپنے سگے بیٹے کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ ہم سمجھ رہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لا الہ, بیٹے کو جو غیرت اور بے غیرت ہے, بے شرم ہے, اور جو لے کر آیا, جو گھر میں لے کر آیا, سارا عذاب اس کے سر پر ہے. میں اللہ سے رو رو کے یاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, اے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ رب العالمین کوئی نافرمانی کے اسباب, اللہ کوئی بھی تیری نافرمانی کا ایک ذرہ بھی ہو تو میرے گھر سے نکال کے اس کو مسجد کی طرح پاک کر دیا. اپنے گھر کو خود گندا کیا, گندے آلات رکھ کے گندا کیا ہے, اور پھر کہتے ہیں بچے فرما بردار بن جائے, اور یہ بیوی فرما بردار بن جائے. یہ ٹی وی دیکھ کے تمہاری فرما بردار بنے گی نا. سارا دن دوست ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ میاں کو بے وقوف کیسے بنانا ہے, اور نل کو کیسے بیوقوف بنا, اور کان کو کیسے مارنا ہے, اور لا الہ الا اللہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور کیا محنت کرو گے, اور ان کی تصویریں پر کیا اثر ہوگا. وہ تو سارا بے دینی سکھا. پھر جتنے اس کے اوپر لوگ آ رہے ہیں, جتنے اس میں بے دین قسم کے لوگ اور جب آپ کو گندا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں, اللہ کی دعا مانگو. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ نیک کام کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں تیرا اصل سے عشاء بیٹھنا پورے دن کوئی ضروری نہیں ہے. تیرا گناہ سے بچنا ضروری ہے. تیری 10 لاکھ تسبیح پڑھنا تیری ضروری نہیں ہے, لیکن اس زبان سے غیبت ٹکڑا کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور تو اس کو منہ بند کر دے تو تو اس آدمی سے ثواب میں زیادہ بڑھ گیا, اس آدمی سے زیادہ جو ثواب تجھے ملے گا
جس نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا اور تم نے اس کو نکالا. ایک انسان کو تم نے زمین میں زندہ گڑی ہوئے انسان کو زمین سے نکالنے کا کتنا بڑا تھا کہ قرآن کہتا ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو تم نے ٹوٹنے سے بچا لی. اس سے زیادہ ثواب یہ کہ جب تیرے سامنے ایک مسلمان کی غیبت ہو کہ وہ فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ چور ہے، وہ چکا ہے، وہ فلاں ہے، تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہ مت کرو میرے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل، اور کسی مسلمان کی غیبت مت کرو. غیبت نہیں، یا آفسوں میں جاؤ دو غیبت ہو رہی ہے، دو آدمی بیٹھتے ہی کہتے ہیں صاحب کو ایسا ناؤ کی بلا خالی بکتے ہیں، اور یہ دفتروں میں تو بہت زیادہ ہے. ارے سب چھوڑو، یہاں مسجد میں نے دیکھا بیٹھنے میں وہ شروع ہے برابر والے کی غیبت کر رہے ہیں. آ گیا بڈا آ گیا کرسی اٹھائی جا رکھے گا ایسا خبیث. مسجد میں بیٹھ کے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ مسجد ہے، جو ایک لڑکی لڑکا آئے ننگے ہو جائے اور ننگے ہو کے یہاں پر زنا کرے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا. نبی کہہ رہے ہیں کہ غیبت زنا سے بدتر. ننگے ہو کر آ کے اس مسجد میں عورت مرد بالکل بنانا زنا کرے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ یہ بیٹھ کے کرسی پہ کر رہا ہے. پتہ ہی کیونکہ شیخ تو ہے نہیں نا، روشنی تو ہے نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ تو جڑا نہیں. اس سے کہتے ہیں صحابی. ابو بکر کو یہ کہتے ہیں مفتی ابو بکر، کہتے ہیں علامہ ابو بکر، کبھی سنا ہے؟ صحابی ابو بکر. یہ صحبت صحابی مانے صحبت یافتہ. یہ صحابہ اللہ نے کہا بس یہ نام ہے، ان کے ساتھ علامہ نہ لگانا، مفتی نہ لگانا، عالم نہ لگانا، قاری نہ لگانا ہے، ان کے ساتھ بڑے بڑے القاب نہ لگانا. قیامت تک آنے والے بتاؤ ان کے ساتھ صحابی لگاؤ کہ ان کو جو ملا صحبت سے ملا. اور نیک اہل اللہ کی صحبت فرض ہیں. کس وقت تو فرض ہیں نہ ہوئی میں نے بتا، ورنہ گناہ کے ساتھ نیکی کر کر کے شیطان مطمئن کرے گا اتنا قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ، تو فری نمازیں پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، اطمینان اور تو کیا چاہتا ہے. کیسے سمجھاؤں میں، کیسے بتاؤں میں، کیسے سمجھاؤں. ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں مختصر کر کے کہ دیکھو گناہ سے بچنے میں تمہیں بتا رہا ہوں. حضرت شیخ نے لکھا ہے حسین خوبصورت لڑکا دکان پر بیٹھا ہے، گندی عورت آ گئی، اس کو پسند آ گیا، اچھا لگ گیا. عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بڑا ہے. اور تو اسے کہتے ہیں عورت کے رونے پہ نہ جاؤ، مرد کے ہنسنے پہ نہ جاؤ، ان کے رونے پہ نہ جاؤ کبھی بھی. تو پسند آ گئی، اس نے چلاکی اختیار کی، اس نے کہا اتنا سامان جب زیادہ ہو گیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی اٹھانے والا نہیں، ذرا اپنے لڑکے کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ کے آ جائے. اس نے لیا سامان لیا، گھر میں چھوڑوں کے لیے اندر چلو، اندر کمرے میں بند کر دیا اور کہنے لگی کہ میں تو اپنی حاجت پوری چاہتی ہوں. اس نے کہا نہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے یہ کام اگر میں کر بھی لوں اس کے بعد اتنا بڑا عذاب کون بھگتے گا، 60 سال کی عبادت ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس نے کہا نہ، میرے اندر ایمان ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ ہے. جب دل میں اللہ ہے تو جہاں چلا جا اللہ تیرے ساتھ ہے، اور جب تیرے دل میں اللہ ہے تو جہاں چلا جا مجموعوں میں ہو تجھے اللہ کا احساس بھی نہیں ہوگا. نہیں میں تو چھوڑوں گی. اب جب سے دیکھا کہ اس کے گندگی غالب ہے اور یہ اس کے بالکل قریب آ گئی تو اللہ نے اس کی طرف ہے اللہ میں بچ نہیں سکتا تو مجھے بچا. فوراً حدیث میں جب شیطان کا چوکا لگایا فوراً اللہ کی طرف فاستعذ باللہ، فوراً اللہ سے پناہ مانگو، اور اللہ نے اسے دماغ ڈالا. اس نے کہا اچھا جب ایسی ہی بات ہے میں بچ نہیں. اس نے کہا اگرچ تو نے میری بات پوری نہیں کی، ابھی شور مچا کے ساری دنیا کو جمع کر کے تجھے جوتے لگواؤں گی، تیرے کپڑے اتروا دوں. اور ظاہر بات ہے اگر بند کرنے میں عورت کس سے چلائے تو مرد کو مارے گا، عورت کو تو بھی نہیں گے، اس کا تو پرشن نہیں ہے. اس نے کہا اچھا وہ تقاضا تو تقاضا ہی ہے. اب وہ باتھ روم گیا، اللہ نے اس کو حکمت دی، سب جو بچنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کے سامنے رکھتے لیا. باتھ روم گیا، اندر جا کے رونے لگا کہ اللہ میں یہ گندا کام نہیں کر سکتا، میں یہ اپنے آپ پر داغ نہیں لگا سکتا، میرے اللہ میں تیرے ساتھ کالا کیا بدکار ہو کے نہیں ملنا چاہتا، میرے اللہ تو مجھے گندی چیز سے بچا. پھر وہ اندر پخانے میں گیا، سارا پخانا لگا کے اپنے منہ پہ ملا، اپنے کپڑوں پہ ملا. میں بتا رہا ہوں دیکھو کیسے لوگ ہوتے ہیں، کپڑوں پہ ملا، اس سے ملا، اس سے ملا، اور سب پورا مل لیا. اب دروازہ کھول کے باہر آئے تو انہوں نے گندے خراب، انہوں نے اب گرو والے آدمی کو کون قریب کرے گا؟ کنڈی کھول، آپ کنڈی کھولی کہیں تو پاگل دماغ خراب ہے، ایسا گندا آدمی یہ جائے. کنڈی کھولی، باہر آیا، گھر پہ گیا، نہایا، کپڑے. اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں
ہے عاجز اور خالی صرف دیکھتا نہیں لیکن اپنے آپ کو شیطان لذت دکھا رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مزہ بھی دکھا رہا ہے، لذت، لیکن اس ایمان میں نور اور روشنی تھی، شیر تھا، تو اس گناہ کے پیچھے، لذت کے پیچھے لذت قطرہ نظر آ رہی تھی اور اس کے پیچھے عذاب سمندر کی طرف کو نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے ایمان کہ تو جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کے پیچھے تجھے بڑا عذاب نظر آتا ہے نہیں آتا؟ تو اب سمجھ قرآن سے نور تیرے دل میں اتر گیا۔ یہ قرآن اندر لے کے جانا ہے کہ باغی الماری میں تو بہت سارے قرآن یہاں پر موجود ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا قرآن اندر اترا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا قرآن کا نور تیرے دل میں اترا جب گناہ تیرے سامنے آئے گا اور قرآن کا نور تیرے اندر میں ہوگا۔ یہ نور تجھے گناہ سے بچا سکے گا، باقی کوئی طاقت تیرے اندر نہیں۔ قرآن کے نور نے، ذکر کے نور نے، ایمان کے نور نے اس نے کہا نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اندر ہے، قرآن کا نور اس کے اندر موجود ہے، بار بار نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، ساری زندگی دوائی سامنے پڑی ہے، بوتل سامنے پڑی ہے، پانی سامنے پڑا ہے، میں اس کو نہ پیوں، میرے اندر نہ جائے تو پیاس بجھے گی؟ ایسے 10,000 بوتلیں میرے سامنے رکھ دو، یہ میرے اندر نہ جائے، پیاس بجھے گی؟ میرے سامنے 10,000 قرآن میرے سامنے میرے ہاتھ میں اور یہ اندر نہ جائے تو تیرا مسئلہ حل ہوگا؟ تو نے قرآن کا نور لیا کب ہے؟ لیا کب ہے تو نے؟ باہر آیا، نہر سے بہایا، دھویا اور اللہ سے دعا توبہ کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما، تو نے مجھے بچایا، میں نہیں بن سکا میرے اللہ، پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی سے مجھے معاف فرما۔ روتے روتے رو گیا، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے پر اس کے پورے جسم پہ ملے، جب اس کی آنکھ کھلی تو پورے جسم سے مجھ کی خوشبو آ رہی، پورے جسم سے، جسم سے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جب فرشتے نے یوں پر ملا تو قرآن جو نور، ایک قرآن کی جو خوشبو اور قرآن کا جو نور اور ذکر کا نور اور ذکر کی خوشبو، اللہ کے تعلق کا نور اور اللہ کے تعلق کی محبت کا نور اور خوشبو جو اس کے اندر بھری ہوئی تھی، گناہ کے بچنے کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گئی کہ جسم سے پھول طرح کی خوشبو۔ اور یہ ان سے جب چل رہے جہاں سے گزرتا لوگ کہتے ہیں مشکی مشکی مشکی، اور سلام ہی مشکی پڑ گیا کہ مشک والا انسان۔ یہ کس پر ہوا؟ گناہ سے بچنے پر ہوا۔ نماز والوں کو نہیں ملا، قرآن پڑھنے والوں کو نہیں ملا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر ہوا۔ آرام سے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ماموں کی چاچا کی تایا کی شادی ہے، مرد عورت میں جہنم کا، میں کہتا ہوں جہنم کی مجلس لگی ہوئی ہے، سب سورے مت ہیں اور آرام سے کھا رہا ہے پی رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی۔ آپ نے فرمایا مفہوم ہے، تیرا کلمہ مجھے فائدہ نہیں دے گا، جب کلمہ فائدہ نہیں دے گا تو تیرا باقی کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کلمہ، پورا قرآن کلمے کے اندر موجود ہے۔ تو اب تجھے دین، تیرا کلمہ، تیرا نماز، تیرا دین، تیرا ایمان تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ کب نہیں دے گا؟ جب اللہ کی نافرمانی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ قرآنی احکامات تیری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں، اور تو بجائے اس قرآنی احکامات کے ٹوٹنے کو تو کوشش کرے کہ ان کو جوڑے، ان کو توڑے، ان کو چھوڑے، تو اور اس کے اندر لگ گیا۔ تو فرمایا تیرا کلمہ تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ کلمے کا اتفاق کیا ہے، فرمایا کلمہ فائدہ دے گا تمہیں۔ کلمے کا فائدہ اب تک سمجھ آئے کلمہ کیا مطلب؟ ارے کلمے کے بعد تو دعا مانگے گا، تیری دعا پہ اللہ مسئلہ حل کریں گے، تیری نماز کا خدا مسئلہ حل کرے گا، تیرے قرآن کا خدا مسئلہ حل کرے گا، تیری دعوت پر خدا مسئلہ